وہ دعا جو اللہ نے صرف ایک نبی کو سکھائی تھی۔ ہم پہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم سب لفظوں کو تلاشتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ تب ہمیں کوئی انسان ایسی دعا بتائے جسے پڑھنے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے اور ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دعا آتی ہو جس کی ترتیب سے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تب ہم بس صحیح لفظوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو پر اثر ہوں۔ حالانکہ دعائیں تو جیسی بھی ہوں اللہ کو بہت پسند ہوتی ہیں، خاص کر وہ دعائیں جو بندہ خود اپنے لیے اپنے منہ سے بول کر مانگتا ہے، کیونکہ ان دعاؤں کی طرف ہی اور ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سب سے بہترین دعائیں ہوں، ان میں استعمال کیے گئے الفاظ سب سے مختلف ہوں، اللہ کو ہماری طرف بتا دینے والے ہوں۔ تو ایسی ہی دعا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ساری دعائیں اس ایک دعا کے گرد گھومتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک دعا کبھی اپنی باقی دعاؤں کے درمیان میں مانگی، کبھی پہلے تو کبھی آخر میں، لیکن اس دعا کے بغیر کوئی دوسری دعا نہیں کی۔ پتہ ہے وہ کون سی دعا ہے؟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ، میں، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کے مطلب کو اور اس کی طاقت کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی ایسی دعائیں بولتے ہیں جو دل سے نہیں بولتے، لیکن چونکہ ہمیں ان دعاؤں کو کہنے کی شروع سے عادت ہے، اس لیے ہم بس وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہی کہہ دیتے ہیں، جیسے السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام یعنی جواباً یہ کہنا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم یہ دعا بھی پوری نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سلام، اور اس طرح ہم اس دعا کا پورا مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی ہم صرف اسی وقت کہنا مناسب سمجھتے ہیں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے کلچر کو اور دین کو مکس کر دیا ہے۔ کوئی بھی دعا کسی ایک خاص موقع کے لیے مخصوص نہیں کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے خود بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دعا خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مصیبتوں اور تکلیفوں نے گھیرے رکھا ہوتا ہے، اور یہ دعا وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں اس مصیبت اور تکلیف میں آسانی چاہیے ہوتی ہے۔ اس دعا کے بہت سے معاوضے ہیں اور اس دعا سے ہی باقی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ اب باقی دعاؤں کی طرح ہم نے اس دعا کو بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں مانگنا، بلکہ پہلے ہم نے اسے سمجھنا ہے کہ یہ دعا آخر اللہ کو تمام دعاؤں سے زیادہ پیاری کیوں ہے، اور اس دعا میں ایسا کیا ہے جو اللہ کو منا لیتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے۔ اس دعا کے پہلے حصے میں آپ پتہ ہے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اب محسوس کریں ان الفاظ کو کہ آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں آئیں یا غم، ہم پر سکون آئے یا خوشی، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تیری دی ہوئی کسی بھی آزمائش پہ شکوہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تیرے ہیں۔ تو تو اپنوں کو جو بھی دے وہ تیری رضا ہے، اور ہم تیری رضا میں تجھ سے بھی بڑھ کر راضی ہیں۔ ہم یہاں اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اب ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے در پہ آئے ہیں۔ اب ہم دنیا کے نہیں بلکہ تیرے بن کر تیرے روبرو آئے ہیں، تو پاس والی صف پر بٹھا لے یا دور والی صف پر، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، بس تو اپنی محفل کے کسی کونے میں بھی ہمیں جگہ دے دے، ہمیں بس تیرا ہو کر رہنا ہے، ہمیں تیرا بن کر تیری محفل میں بیٹھنا ہے۔
اتنی پیاری دعا اللہ کے حضور اس کا بندہ پیش کرے تو وہ کیسے نہیں اپنے اس بندے سے راضی ہوگا۔ پھر آپ دوسرے حصے میں اللہ سے کہتے ہیں ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس حصے میں آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، تھک کر آپ اب اللہ کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ اللہ کو اپنی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یا اللہ، اب میں واپس آ گیا ہوں، اب میں آپ کی مدد کی تلاش میں ہوں، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ مجھے تھام لیں، آپ مجھے سنبھال لیں۔ آپ یہاں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اب میں اپنے سب سے کمزور پوائنٹ پر آ گیا ہوں، اب مجھے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ سو آپ دعا کے اس حصے میں اللہ کی مدد کی فریاد کرتے ہیں۔ ہم یہاں یہ مان جاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سو یہاں ہم اپنا یقین اور اپنی امیدیں لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں اور کسی سے نہیں مانگنا، ہمیں اور کسی کے در پر نہیں جانا، ہمیں آپ سے ہی مانگنا ہے اور ہمیں آپ کے در پر ہی کھڑے رہنا ہے۔ اور یہ کہ یا اللہ، اب جو ہم واپس آ گئے ہیں تو ہمیں دھتکارنا نہیں، ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرنا، ہماری عزت رکھ لینا، ہماری عزت کا مان رکھ لینا، کیونکہ تیرے سوا ہمیں اب کسی سے امید نہیں۔ ہم جہاں مرضی چھپ جائیں، ہمیں آخر میں تو تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ تو جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے تو آپ نے اب سے اپنی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی ضرور کرنی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، کیونکہ اس دعا کے بعد بہت سے معجزے ہوئے تھے اور بہت جگہوں پر اللہ نے اپنی مدد نازل کی تھی۔ سو اللہ آپ کے لیے بھی اپنی مدد ضرور بھیجے گا اور آپ کے لیے بھی راستے ضرور نکالے گا۔ اللہ جب ہمیں کوئی دعا سکھاتا ہے تو اس دعا کے پیچھے بہت ساری وجوہات شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی دعا میں یہ دعا بھی شامل کروانی ہو جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں شامل کروائی تھی اور جس سے ان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہونے لگی تھیں۔ تو آج سے ہم نے بھی اس دعا کو یاد رکھنا ہے اور کسی بھی دکھ یا تکلیف کی گھڑی میں اس دعا کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اگر اس زمانے میں اس دعا سے معاوضے ہوئے تھے تو ہمارے لیے معاوضے نہ صحیح لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔